الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین سید الانبیاء والمرسلین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین سید الصابرین وعلی الطیبین والطاہرین وعلی شیخ الاسلام والمسلمین سیدنا عبد القادر محی الدین وعلی سید الاولیاء ولی الہند سیدنا معین الدین وعلی سیف ربانی سیدنا نعیم الدین جیلانی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے نہایت ادب و احترام کے ساتھ کچھ عرض و معروض سے قبل اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ مشک و عنبر سے زیادہ معطر ہے جن کا پسینہ روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ مجتبی مرتضیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں، پڑھیں باواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور باواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج یوم عاشوراء جمعہ کا دن، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا عنوان سخن بنایا، اس کی ضمن میں گفتگو کرنے سے پہلے چند شعر ملاحظہ فرمائیں کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، اور جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، ارے قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، قطرے آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، اور طرز حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، طرز حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، طرز حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، ارے لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، طرز حسین آب کو میں جو کہوں تو بے ادب، لمس لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر، اور عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے،
عشق میں کیا بچائیے، ارے آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، آلے نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آلے رسول سے کیے، ایک سے ایک بڑھ کر دیا سارا جواب ریت پر، ایک سے ایک بڑھ کر دیا سارا جواب ریت پر۔ اور جس لذت سوزش بلال، لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین، لذت سوزش بلال شوق شہادت حسین، ارے جس نے لیا یوں ہی لیا سارا خطاب ریت پر، جس نے لیا یوں ہی لیا سارا خطاب ریت پر۔ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، آیا نہ ہوگا اس طرح، آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر۔ حضرات جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، مارے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ ہرگز نہ کہنا، بل وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ تو ایسے زندہ و جاوید ہیں کہ ان کی زندگیوں کا تمہیں شعور نہیں، وہ تو ایسے زندہ ہیں کہ جس کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یہ اس کا آسان مطلب و مفہوم، انہیں ہرگز مردہ نہ کہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں۔ آج 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن ہے، وقت جمعہ ہونے چلا ہے۔ ذرا آپ امیجن کیجئے، تصور کیجئے، مورخین لکھتے ہیں کہ یوم عاشورہ جمعہ کا دن تھا، سن 61 ہجری 10 محرم، جس دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں بھوکا پیاسا 3 دن کا شہید کیا گیا، تاریخ میں لکھا گیا ہے وہ دن بھی جمعے کا دن تھا۔ آج جمعے کا دن ہے، گرمی کا موسم ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ آج روزے کی حالت سے بھی ہوں گے الحمدللہ، میں کسی کا ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، بہت سارے لوگوں نے آج روزہ رکھا ہے، گزشتہ کل بھی رکھا ہوگا، آج بھی روزہ رکھا ہے۔ جب اس گرمی میں آپ اپنے روزانہ کی معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کام کر رہے تھے، ضرورت ذریعہ معاش کے لیے جا رہے تھے، حالت روزہ میں تھے، تو ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کا حلق کس قدر سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ آپ جب بات چیت کر رہے تھے تو آپ کی زبان آپ کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، بلکہ خشکی کی وجہ سے تالو سے زبان چپکی جا رہی ہے۔ آج گرمی کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں، روزے کا اندازہ
اور اس کیفیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی محسوس کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ہم نے صبح کو سحری کیا ہے، شام کو افطار کر لیں گے، یہ ہمیں معلوم ہے، پنکھے کے نیچے ہم بیٹھ جائیں گے، ایئر کنڈیشنز روم کے اندر ہم چلے جائیں گے، باڈی کے ٹمپریچر کو ہم کنٹرول کر لیں گے، تھوڑی دیر کے لیے مسجد آئے ہیں پھر چلے جائیں گے، اپنے کام سے نکلے ہیں پھر سائے میں چلے جائیں گے، مگر اے مسلمانوں ذرا اس 3 دن کے بھوکے پیاسے سیدنا امام حسین کے بارے میں تو سوچو، بے آب و گیا ریگستان ہے، تاریخ بتاتی ہے ایک درخت نہیں ہے، 7 محرم کو حضرت امام پر پانی بند کر دیا گیا، 7 محرم سے ایک قطرہ آب خیمہ حسین کے اندر نہیں ہے، مسلسل 3 دن گزر گئے، 7 محرم گزر گیا، 8 محرم گزر گیا، 9 محرم جب گزر گیا، رات کا وقت آیا، عشاء کی نماز پڑھی ہے، میرے امام حسین نے جو خیمے کے اندر چراغ جل رہا تھا، جتنے بھی اصحاب تھے، جتنے بھی جانثار تھے، جتنے بھی اہل بیت کے جوان تھے، سب کو ایک جگہ کیا ہے، اور جو چراغ جل رہا تھا اس کو گل کر دیا اور کہا کہ سنو، میں تم سے راضی ہوں، میرا تم سے کوئی گلہ نہیں، میں نے اندھیرا کر دیا ہے، باہر رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، سناٹا ہے، جو جانا چاہے چلا جائے، میں اس کے جانے پر ملال نہیں کروں گا، بلکہ کل میدان محشر میں حضور کی بارگاہ میں، نانا کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کی سفارش بھی کروں گا، بولیے سبحان اللہ۔ یہ امام حسین کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر سناٹا چھا گیا، جو سب سے پہلی آواز آئی ہے، جو سب سے پہلا جواب آیا ہے، تاریخ بتاتی ہے وہ کسی اور کا نہیں بلکہ حضرت علی کے شہزادے حضرت عباس علمدار کا آیا ہے، کہیے سبحان اللہ۔ کہا ہے حسین، اے ہمارے آقا، اے شبیہ مصطفیٰ، آپ ہم سے جانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم، جب تک ہمارے جسم کے اندر آخری خون کا قطرہ ہے، جب تک ہمارے جسم کے اندر زندگی باقی ہے، ہم شہزادہ رسول کے اوپر ایک آنچ بھی آنے نہیں دیں گے، اور اپنی جانوں کا نذرانہ شہزادہ فاطمہ زہرا کو نچھاور کرتے چلے جائیں گے۔ یہ جواب سنا، حضرت امام نے سجدہ شکر ادا کیا، رب کا شکر ادا کیا۔ یاد رکھیے گا، خوشی کے وقت میں تو 10 بیگانے بھی اپنے بن جاتے ہیں، ذرا سا پیسہ آپ کے پاس آ جائے تو جن کو آپ چہرے سے نہیں جانتے، جن کو خاندان کو نہیں جانتے، وہ آپ کو آ کر بتاتے ہیں ہماری آپ کی رشتہ داری کیا بنتی ہے، مگر جو مصیبت میں ساتھ رہے، جو تکلیف اور دکھوں میں ساتھ رہے، وہی سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا آپ کا عزیز ہوتا ہے، وہی آپ کا قریب اور رفیق ہوتا ہے۔ خوشی کے موقع پر جو ساتھ ہے اس کو مت گنیے گا۔ امام حسین نے 10 محرم کو، آپ 10 محرم کی تاریخ کو دیکھیے، جب نوجوانان اہل بیت کو شہید کر دیا گیا ہے، ننھے علی اصغر کی شہادت ہو چکی ہے، حضرت قاسم بن امام حسن کی شہادت ہو چکی ہے، اب جمعے کا دن وہ آخری دن ہے، 10 محرم کی تاریخ ہے، حضرت امام اپنے سر کے اوپر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمامہ شریف پہنتے ہیں، کمر پہ حضرت خاتون جنت کی اوڑھنی کا پٹکا لگاتے ہیں، ہاتھ میں حضرت جعفر طیار کا خنجر لے کر کمر میں لگاتے ہیں، اپنے بابا کی ذوالفقار کو میان میں رکھ کر کمر پہ لٹکاتے ہیں، اور سواری پر سوار ہو کر خیمے کی طرف اپنی ہمشیرہ حضرت سیدہ زینب کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، جناب شہربانوں کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، گھر کی دوشیزاؤں اور فاطمہ زہرا کے گھر کی بیٹیوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، امام حسین فرما رہے ہیں، اے زینب اب تیرا بھائی جا رہا ہے، زینب اب ذمہ داری تمہاری ہے، اے زینب میرے جانے کے بعد سر نہ کھولنا، اے زینب میرے جانے کے بعد ماتم نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، چہرہ نہ پیٹنا،
اے زینب، اے بہن زینب، صبر کا دامن تھامے رہنا، صبر کا دامن تھامے رہنا، رب کا وعدہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ آخری وصیت یہ امام حسین کر رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو تلقین کر رہے ہیں، پردے کا تلقین کر رہے ہیں کہ بالوں چہرے پر ضرب نہ لگائیں، سینہ نہ پیٹے، اپنی آوازوں کو اس قدر بلند نہ کریں کہ غیر محرموں کے کانوں تک جناب فاطمہ زہرا کی شہزادیوں کی آواز وہ پہنچے، غیر محرم تک پہنچے۔ اب حضرت امام حسین میدان کربلا میں سواری پہ گھوڑے پر سوار ہو کر جاتے ہیں اور یزیدیوں سے کہتے ہیں، یزیدیوں میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں تم میرے خون کے پیاسے ہو، میں جانتا ہوں جب تک تم مجھے قتل نہیں کر دو گے تب تک مجھے چھوڑو گے نہیں، میں جانتا ہوں تم جب تک مجھے قتل نہیں کرو گے تمہارے کلیجوں کو ٹھنڈک نہیں ملے گی، مجھے صرف ایک بات کا جواب دے دو، ایک بات کا جواب دے دو۔ یزیدیوں نے کہا حسین بتاؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتاؤ کیا میں نے کبھی نمازوں کو چھوڑا ہے؟ کیا میں نے کبھی شریعت مصطفیٰ سے روگردانی کری ہے؟ کیا کبھی میں نے برائیوں کے قریب گیا ہوں؟ کیا کبھی میں نے نمازوں کو چھوڑا ہے؟ کیا کبھی میں نے کسی پر ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے کبھی کسی سے کیے ہوئے وعدے کی وعدہ خلافی کری ہے؟ کیا میں نے کسی کی امانتوں میں خیانت کری ہے؟ یزیدی کہتے ہیں حسین نہیں، تم نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کری، تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی تم نے نمازوں کو نہیں چھوڑا، ہم نے کبھی تمہیں کسی کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ امام حسین فرماتے ہیں اگر تم نے مجھے نہیں یہ سب کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے تو تم نے علی اصغر کو شہید کر دیا، تم نے علی اکبر کو شہید کر دیا، تم نے خاندان اہل بیت کے جوانوں کو شہید کر دیا۔ میں ابھی بھی تمہیں موقع دیتا ہوں، مجھے پہچانو، میں وہ ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پلا ہوں، میں وہ ہوں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک چسائی ہے، میں وہ ہوں جسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت انور پہ سوار کرایا ہے اور اپنی زلف معمری پہ پکڑا کر مجھے کھلایا ہے، مجھے پہچان لو۔ یزیدیوں نے کہا اے حسین یہ سب باتیں بتانے کی نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں، ہم تمہاری ان باتوں میں نہیں آئیں گے، مگر ہم تم سے ایک ہی آخری سوال کرتے ہیں، یا تو یزید کی بیعت قبول کر لو یا شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا تو یزید کی بیعت قبول کر لو یا جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہاں پر ایک سوال آتا ہے، یہاں پر تاریخ کی ہر کتاب میں مورخین نے اس حجت کو، اتمام حجت کو نقل کیا ہے۔ آخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے حالات میں جب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے، بچوں کو قتل کیا گیا ہے، جوانوں کو قتل کر دیا ہے، آپ کے جانثاروں کو قتل کر دیا ہے، خیمے میں تنہا حضرت عابد بیمار ہیں اور بچے ہیں حضرت امام حسین۔ اب ایسے وقت میں، ایسے حالات میں یہاں پر اتمام حجت کی کیا گنجائش تھی؟ یہ ہماری ناقص عقل ہے جو یہ سوال کرتی ہے، ہم یہ جو سوچتے ہیں، مگر جب ہمارے دماغوں میں یہ سوال اٹھے گا تو علماء کرام کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیجئے گا تو علماء کرام ہمیں بتائیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، کہیے سبحان اللہ، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کیا مطلب؟ ناتی کا نانا سے ہونا تو پتہ چلتا ہے، مگر نانا کہے کہ میں ناتی سے ہوں، نواسے سے ہوں، یہ بات تھوڑی ان لاجیکل ہے، ذہن قبول نہیں کرتا ہے، مگر قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلے ہوئے آبدار کلمات پر میرے آقا نے بتا دیا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کربلا سے پہلے تک حسین مجھ سے پہچانا جا رہا تھا،
یہ سبحان اللہ۔ کربلا کے بعد میں حسین سے پہچانا جاؤں گا، حسین مجھ سے اور میں حسین سے، مطلب کیا ہے؟ اور آپ نے یہ حدیث پاک سنی نا حسین، اب دیکھیے ذرا تاریخ کو پھر پیچھے بیک کیجئے، تاریخ کو پھر بیک کیجئے، جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا، حکم ربی ہوا، اے حبیب اعلان نبوت کر دیجئے اپنے گھر والوں کے درمیان، حضور نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، ایک دعوت کا اہتمام کیا، ضیافت کا اہتمام کیا۔ حضور کی ضیافت پر تمام کے تمام قریش کے سردار جمع ہو گئے، خاندان کے لوگ جمع ہو گئے، خاندان عبد المطلب کے لوگ جمع ہو گئے، تمام لوگوں نے کھانا کھایا، آپس میں چیما گوئیاں چل رہی ہیں، کسی کا برتھ ڈے بھی نہیں ہے، کسی کی سالگرہ بھی نہیں ہے، کوئی تہوار کا دن بھی نہیں ہے، کوئی خوشی کا دن بھی نہیں ہے، کوئی شادی کا دن بھی نہیں ہے، بظاہر کوئی خوشی نظر نہیں آ رہی ہے۔ عام طور پر دعوت اسی سلسلے میں دی جاتی ہے، آج ہمارے یہاں شادی ہے، آج ہمارے یہاں یہ تہوار ہے، آج ہمارے یہاں یہ خوشی کا دن ہے، تاکہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں اور ہماری خوشیوں کو دوبالا کر دیں، تمام ہمارے عزیز و اقربا جمع ہو جائیں، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ذہنوں میں یہ سوال ہے، ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے ہیں، مگر سب کھانے میں لگے ہوئے ہیں۔ جب کھانا ختم ہو گیا، اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوہ صفا فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں، اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں۔ تمام قریش کے لوگوں نے کہا، آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت باز ہیں، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی غیبت کرتے نہیں دیکھا، آپ کو کبھی برائی کے قریب جاتے نہیں دیکھا، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، اے لوگوں اگر تم میری اس بات کی ضمانت دیتے ہو کہ میں نے کبھی امانتوں میں خیانت نہیں کری ہے، میری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے، میں نے کبھی کسی کو برا نہیں کہا ہے، میں نے کبھی کسی کو دغا نہیں دیا ہے، تو میری سچی آواز سنو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ نے مجھے تمہارے درمیان نبی بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، نبی بنا کر بھیجا ہے۔ وہیں سے دشمنی شروع ہو گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضور پر وہیں سے دشمنی شروع ہو گئی، اور وہاں ایمان لانے والے جو سب سے پہلے کم سنی کے عالم میں جس ذات کا ذکر ملتا ہے وہ حضرت مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا ملتا ہے۔ سوال ہوا، حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ لوگ کہہ رہے ہیں امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں۔ حضور نے فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، ایک بڑا لشکر ہے جو تمہاری بستیوں پر مکے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تم کیا کرو گے؟ حضور کی زبان فیض ترجمان سے اتنے جملے سنے تھے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ قریش کے سرداروں کے ہاتھ ان کی تلواروں کے دستوں تک پہنچ گئے، اور کہا، اے محمد ابن عبداللہ اگر آپ کہتے ہیں نا تو ہم اپنی تلواروں کو میان سے نکال لیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ ہی نہیں بولا، جھوٹ ہی نہیں بولا، آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، آپ نے ہمیشہ جو بھی کہا ہے سچ کہا ہے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ ادا نہیں ہوا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب دیکھیے یہاں حضور اتمام حجت کر رہے ہیں، یہاں حضور اپنے کیریکٹر کی ضمانت اور گارنٹی قریش مکہ کی زبان سے دلوا رہے ہیں۔ کربلا معلیٰ میں حسین پاک، حسین اعظم، سید الشہداء حضرت امام حسین نے یزیدیوں سے سوال کیا، اے لوگوں بتاؤ میں کون ہوں؟ کیا تم نے مجھے نمازوں کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے مجھے برائیوں کے قریب جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کبھی تم نے مجھے شراب کے قریب جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا تم نے مجھے کبھی کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تمام لوگوں نے کہا، اے حسین ہم نے آپ کو امانتوں میں خیانت کرتے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم نے آپ کو کبھی کسی پہ ظلم کرتے نہیں دیکھا۔ گویا یہاں بھی امام حسین کی کریکٹر کی ضمانت کوئی اپنا نہیں بلکہ ان کے مخالفین دے رہے ہیں۔ ہماری بات سمجھ میں آ گئی، الحسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ پتہ چل گیا کہ حسین کا بولنا حضور کا بولنا
چلنا ہے، حسین کا چلنا حضور کا چلنا ہے، حسین کا کردار حضور کا کردار ہے، حسین کا قول حضور کا قول ہے، اس لیے آقا نے